دیکھیں یہی تو اصل بنیادی سوال ہے جو ہم مسلسل 15 سال سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہونی چاہیے، کیونکہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہوں گے اور ایسے یتیم لوگوں کو ہم پہ لا کے مسلط کریں گے تو ان کا نہ کوئی ویژن ہوتا ہے، نہ کوئی سیاسی کردار ہوتا ہے، نہ کوئی سوچ۔ ابھی عمران خان کو ٹائم کم ملا، 3.5 سال ان کو ملے، اور ان کو چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی نے جو منشور دیا تھا اپنا کہ 1 کروڑ نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے، 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے، کم از کم بیٹھتے سوچتے کہ یار چلو 1 کروڑ تو بڑی بات ہے، کوئی 1 لاکھ نوجوانوں کو، 2 لاکھ 5 لاکھ نوجوانوں کو آغاز تو کریں۔ اسی طرح 50 لاکھ گھر کی بات کی، اگر 50 میں سے 5 لاکھ گھر بھی بنا کے دیتے لوگوں کو تو لوگ سمجھتے کہ چلو انہوں نے اپنے منشور پہ عمل کرا۔ تو ایسے لوگ مسلط ہوئے جن کا نہ کوئی ویژن تھا، نہ کوئی اپنے وعدوں کو نبھانے کا کوئی جذبہ تھا۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہو، اس کے نتیجے میں کوئی بھی جماعت آئے ہمیں قبول ہے، کوئی بھی جماعت آتی ہے، تاکہ ملک کے اندر استحکام آ جائے، سیاسی استحکام ہو، معاشی استحکام آ جائے، ملک کسی طرح ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہو، تو یہی ہماری کوشش ہوتی ہے۔ دیکھیے اب تک 8 فروری کو انتخابات ہونے کے حوالے سے ابہام پایا جاتا ہے۔ جس کسی سے بھی آپ پوچھیں گے تو کوئی کنفرم بات آپ سے نہیں کرے گا۔ تو یہ تذبذب کا جو پوری قوم شکار ہے، ان کو اس سے نکالنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن شیڈول دے دے کاغذات جمع کرنے کے، کاغذات واپس لینے کے، اور جب تک یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا تو لوگوں میں یہ تشویش رہے گی کہ الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک بات ان کے سامنے رکھی تھی کہ الیکشن کے لیے امن امان کا ہونا ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں امن نہیں ہے، آئے روز پولیس پہ حملہ ہوتا ہے، آئے روز ایف سی پہ، رینجرز پہ حملے ہوتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ان دنوں میں سخت سردی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں قلات میں، کوئٹہ، مستنگ، زیارات، یوروپ تک ان علاقوں میں برف پڑ رہی ہوتی ہے، یخبستہ ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے جو شمالی علاقہ جات ہے، جیسے آپ سوات کو لے لیں، چترال کو لے لیں، یہ تمام علاقے جو ہے برفیلے علاقے ہیں۔ لوگ دروں میں، پہاڑوں میں، دور دور دراز علاقوں میں وہاں سے خواتین کا پولنگ پہ لانا، اور ہمارے علاقے کے تو بہت سارے لوگ نشیبی علاقوں میں آتے ہیں، سبی، یہ نصیر آباد اور ڈیرہ لایا، ڈیرہ مراد، یہاں ان کی زمینیں بھی ہیں اور سردی سے بچنے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات رکھی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہماری بات مانی نہیں جاتی تو ہم کوئی احتجاج کریں گے یا کوئی مخالفت کریں گے۔ ہم تو 2018 سے مسلسل پیٹ رہے ہیں کہ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، تو ہم اب بھی اسی موقف پر قائم ہیں۔ سر بلاول صاحب لیول پلینگ فیلڈ کا رونر ہو رہے ہیں، کیا ان کی یہ کوشش لاڈلا بننے کی تو نہیں ہے؟ نو کمنٹس۔ صاحب آج پھر سرفراز بگٹی نے مولانا صاحب کو تھریٹ کے حوالے سے پریس کانفرنس کی ہے کہ مولانا صاحب کی جان کو خطرہ ہے، تھریٹ ہے، اور ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ ہمیں آپ کو جو سیکورٹی چاہیے ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ تھریٹ تو مل جاتا ہے لیکن ان کو یعنی کہ وزارت داخلہ پکڑتی نہیں ہے؟ دیکھیے 10-12 سال سے مسلسل جمعیت علماء اسلام کی قیادت نشانے پر ہے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب پہ 3 خودکش حملے ہوئے ہیں، گھر پہ حملہ ہوا ہے، اکرم خان درانی پہ 3 حملے ہوئے ہیں، مجھ پر حملہ ہوا ہے، ہمارے درجنوں ساتھی شہید ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو چن چن کر بڑے بڑے علماء کو شہید کیا گیا ہے، مفتی نظام الدین سے لے کر آپ اسی طرح مولانا معراج الدین وغیرہ، درجنوں کے حساب سے بڑے بڑے علماء۔ لیکن
نہ ہم نے ہمت ہاری، نہ ہم نے اپنا موقف چینج کیا، اور ہم بالکل میدان میں کھڑے ہیں، اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن انتخابات ملک کی ضرورت ہے، کیونکہ ملک اس وقت عدم استحکام کا شکار ہے، اور 2018 میں جو انتخابات ہوئے وہ ایک ڈھونگ تھا، ڈھونگ رچایا گیا، عمران خان کو قوم پر مسلط کرنا تھا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے 2018 سے ہی تحریک شروع کی جمعیت علماء اسلام نے۔ پورے ملک میں ہم نے 15 ملین مارچ کی، اور اسی طرح آزادی مارچ، اور اس کے بعد جب پی ڈی ایم بنی تو پھر جلسے کیے، یعنی مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں اسرائیل کا ایجنٹ جو ہے اس کی عمارت زمین بوس ہو گئی۔ مولانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ دیکھیں 9 مئی کو جو بھی ہوا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، پوری قوم کے سامنے ہوا ہے، اور پی ٹی آئی نے کیا ہے، اور عمران کے حکم پر کیا ہے، تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے، نہ کوئی یہ سوال بنتا ہے۔ جی حیدری صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں، نون لیگ کے ساتھ جے یو آئی کا اتحاد ہو رہا ہے، کیا مولانا صاحب صدارتی امیدوار ہے؟ ایک ہے ایڈجسٹمنٹ اور ایک ہے صدارتی امیدوار۔ تو ایڈجسٹمنٹ تو ہر جماعت سے ہو سکتی ہے، مسلم لیگ نون سے خیبر پختونخوا کے حد تک کمیٹی بنی ہے، اور وہ ہمارے قائدین بیٹھیں گے، طے کریں گے کہاں مسلم لیگ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، کہاں جے یو آئی کو۔ اسی طرح پنجاب میں بھی کمیٹی تشکیل ہوئی ہے، اس پر بھی ہمارے ساتھی بیٹھیں گے، اور یہاں سندھ میں تو مسلم لیگ سے میرے خیال میں جی ڈی اے کی شکل میں اتحاد بھی موجود ہے، تو بلوچستان میں بھی ہم چاہیں گے کہ مسلم لیگ نون سے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، لیکن بلوچستان کی کیفیت ایسی ہے کہ ہر پارٹی کے اپنے اپنے پاکٹس ہیں۔ پھر بلوچ اور پشتون علاقے میں جہاں قوم پرست دونوں طرف ہے، لیکن ایک طرف پشتون ہے، ایک طرف بلوچ ہے۔ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ دونوں طرف ہے، یعنی ایک ہی جماعت دونوں طرف ہے، بلوچ علاقے میں بھی ہے، پشتون علاقے میں بھی۔ تو ماضی میں بھی ہم نے سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، اب بھی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، خواجہ سعد رفیق نے بیان دیا ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں ان پر ہمیں جو ہے تحفظات ہیں، اپنا جو شہباز شریف ہے اس کا حلقہ جو ہے وہ کریں گے تو الیکشن میں تاخیر ہوگی، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے یہ اپیلیں تو چلتی رہتی ہیں، تحفظات تو ہر پارٹی کو ہو سکتی ہے، اپنے تحفظات کو دور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن بھی ہے، ادارے بھی ہے، ہر کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اداروں کا دروازہ کھٹکائے، مگر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ان باتوں سے بالکل بھی مختلف ہے۔ جی نہیں، سر ملک میں جو ہے اپنا باجوہ ڈاکٹرن بہتر تھی یا حافظ ڈاکٹرن بہتر ہے؟ کسی کا تو جواب دیں بھائی۔ دیکھیے باجوہ نے ایک فاشسٹ پارٹی کو ملک پر مسلط کیا، یہ صرف باجوہ کا ایجنڈا نہیں تھا بلکہ بین الاقوامی ایجنڈا تھا، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی یا منصوبہ تھا، اس میں انڈیا بھی شامل تھا، اس میں اسرائیل بھی شامل تھا، اور جناب والا اس میں امریکہ اور اس کی ملٹی نیشنل کمپنیاں اور پورا یورپ شامل تھا اس میں۔ تو اس لیے وہ تو ایک عذاب کی شکل میں انہوں نے مسلط کیا عمران خان کو قوم پر۔ اب ان کی ایسی کارکردگی تو سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے، اور جو کیئر ٹیکر حکومت ہے اس کو بھی سہارا دے رہے ہیں، ملک میں جو امن امان کی بد صورتحال ہے اس کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی بات سامنے آئے گی تو ہم کھل کر بات کریں گے۔ صاحب آج بلاول صاحب نے بیان دیا ہے کہ میرا دامن کرپشن سے پاک و صاف ہے، میاں صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کرپشن نہیں کی، عمران خان کہتا ہے کہ میں سب سے صاف ہوں، دوسرے سب چور ہیں۔ وہ تو امیر المومنین ہے۔ قوم کا دانہ کون چک گیا پھر یہ؟
सब अगर साफ है? देखिए ये तो हर एक दावा करता है, मैं भी करता हूँ। 88 से अब तक हम भी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हमारा रहा है, वजारतों में रहे, विफाकी वजारतों में रहे हैं। हम भी कहते हैं कोई अगर एहतसाब करना चाहता है तो हमसे आगाज़ करें, लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनका मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, तो उन पर करप्शन के केस चल रहे हैं, बदयानती के केसेस चल रहे हैं। अब अगर कोई अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहे तो मैं क्या कह सकता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं जो बुजुर्ग सियासतदान हैं पुराने, उनको घर जाना चाहिए और यूथ को आगे आना चाहिए। आप भी बुजुर्ग हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बुजुर्गों के बगैर काम नहीं चलता। उसकी तरदीद तो जरदारी साहब ने खुद की कि तुम फिलहाल घर बैठो। बड़ी मेहरबानी जी।